آج 9 ربیع الاول اتوار کا دن ہے۔ آج اس گھر میں اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے، اللہ کی رحمت سے اس گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، غربت کی تاریکیاں مٹنے لگتی ہیں اور رزق و برکت کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ گھر کا بچہ بچہ خوشحالی کی نعمت دیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے خدا را اس قیمتی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ایسا مبارک موقع پورا ایک سال گزرنے کے بعد دوبارہ نصیب ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے، نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں اور اللہ کی رحمت سے اپنی زندگی میں برکتوں اور آسانیوں کا راستہ کھلتا ہوا دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ربیع الاول اتوار کا دن ہے۔ ربیع الاول کا یہ مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا خزانہ لے کر آتا ہے۔ یہی وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور مانگنے والوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور بندے کے لیے کامیابی اور خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج 9 ربیع الاول اتوار کے دن میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے اگر کوئی بندہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کی غیبی مدد فوراً شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو شخص زندگی میں فوری کامیابی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی قسمت بدل جائے اور اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے، اسے آج کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج تک جس نے اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا، اللہ کریم نے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں اور اسے کامیابی اور عزت سے نوازا۔ اگر کوئی سڑک کنارے بیٹھا فقیر بھی یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لے تو اللہ اسے بھی رزق، برکت اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ ہمارا رب وہ ہے جو بغیر کسی شرط اور قیمت کے اپنی مخلوق کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو خزانے کے خزانے کھول دیتا ہے۔ میں آپ کو جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اسی ترتیب اور تعداد کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو یقین مانے وہ ساری زندگی دعائیں دیتا رہے گا کہ واقعی کسی نے ایسا وظیفہ بتایا تھا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خوشحالی اور سکون آئے، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی ٹھوکروں سے تھک چکے ہیں، جو حالات کی سختیوں سے ہار چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جو در در کی ٹھوکروں سے عاجز آ چکے ہیں اور جن کے دل میں بے بسی کے آنسو ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جو نئی امید، نئی روشنی اور نئی زندگی کا آغاز بن سکتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی اسے رات کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور اگر کوئی صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ اس کے مقصد میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ آج اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتے رہتے پریشان ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو تو 9 ربیع الاول اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے۔ اللہ اپنے فضل سے آپ کو ذاتی گھر کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اتنا مقروض ہے کہ گھر کے اخراجات بھی مشکل سے پورے ہوتے ہیں اور دل ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ یہ قرض کیسے اترے گا، تو ایسے حالات میں جب دنیا کے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ کا در ہی بندے کے لیے امید بن جاتا ہے۔ جب بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی فریاد کو ضرور سنتا ہے اور اس کے لیے وہاں سے آسانی پیدا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، آج اگر کسی کو صرف چند ہزار روپے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ انسانوں کے دروازوں پر جا کر گڑ گڑاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے اور ہزار بہانے بناتا ہے تاکہ سامنے والا یقین کر لے کہ اسے واقعی ضرورت ہے۔ مگر افسوس، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو نہ دل سے دعا کرتے ہیں، نہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں اور نہ ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں۔ یاد رکھو، دنیا والوں کے سامنے رونا اکثر تماشا بن جاتا ہے، مگر اللہ کے سامنے بہنے والا ایک سچا آنسو تقدیر بدل دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے اور زندگی میں ایسی برکتیں لے آتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج جس بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ماں باپ پریشان ہیں، وہ بیٹی خود بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے اور اس کے والدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو نیک نیت کے ساتھ یہ عمل شروع کریں، بہت جلد اچھے اور مناسب رشتے کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں اور بندشیں ہیں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق اور برکت میں اضافہ ہے۔
کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، وہی بڑی قوت والا اور مضبوط ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں رہتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان یا جاپان میں رہتے ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، جب آپ کے ملک میں 9 ربیع الاول اتوار کا دن آ جائے تو اس دن آپ نے دنیا جہان کے تمام کاموں سے تھوڑا سا وقت نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ خدا را اس مبارک عمل کو کسی صورت نہ چھوڑے، کیونکہ ربیع الاول کے ان دنوں کی عبادت اللہ کے ہاں بہت قیمتی اور بہت محبوب ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں نماز عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اس وظیفے کے لیے کسی خاص وقت کی پابندی نہیں اور نہ ہی کسی خاص جگہ کی شرط ہے۔ اگر آپ دکان پر ہیں تو وہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں تو وہیں پڑھ لیں، اگر سفر میں ہیں یا چلتے پھرتے وقت مل جائے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ 9 ربیع الاول اتوار کے اس خاص وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ طریقہ سن لیں تاکہ وظیفہ مکمل برکت کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے بہت سے روحانی وظائف اور اعمال میں روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب ہوں۔ اب آئیے عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 9 ربیع الاول اتوار کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو مناسب وقت مل جائے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو سب سے افضل ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے دل میں اپنی خاص حاجت اور مقصد کی نیت کریں۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، سب اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اگر آپ چاہیں تو ایک لمبی فہرست بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے مبارک دنوں میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتا ہے۔ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے وہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آج جو لوگ بے بس ہیں، مایوس ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا خود کو زندگی کی بند گلی میں محسوس کرتے ہیں، وہ اس وظیفے کے دوران اپنے مقصد کی نیت ضرور کریں۔ اگر کوئی غریب اور محتاج شخص بھی سچے دل سے اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھے تو اللہ اسے فقیری سے نکال کر عزت اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں تو اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطان کے تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں برکت، خیر اور سلامتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں تو پھر اپنے دل میں یہ تصور کریں کہ اس لمحے آپ کا دنیا کے تمام کاموں سے تعلق ٹوٹ گیا ہے اور آپ پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ مبارک وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی رحمت کا یقین رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، آپ کو اس کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت مبارک اور صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے وہ ذات جو بے حساب رزق دینے والی ہے، وہ رب جو اپنے بندوں کو اتنا عطا کرتا ہے کہ خزانے بھی کم پڑ جاتے ہیں، وہ رب جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے اور خالی جولیوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی سے پریشان ہے،
غربت نے اسے گیر رکھا ہے، بے روزگاری نے اسے بے چین کر دیا ہے، یا قرض کے بوجھ نے اس کی نیندیں چھین لی ہیں، تو وہ اپنے مقصد اور حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ ضرور پڑھے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ کے اس مبارک نام یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ صرف 11 بار، مگر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ اپنے رب کے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے یا رزاقو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے اللہ کے حکم سے آپ کے بند راستے کھل جاتے ہیں، تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور زندگی میں آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تنگ دستی ختم ہونے لگتی ہے، پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور انسان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ جب بندہ سچے یقین کے ساتھ یا رزاقو پڑھتا ہے تو اللہ اسے ایسا رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ اپنے فضل سے بندے کی زبان سے نکلی ہر جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے کمالات اور برکتیں بے شمار ہیں۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو اہل علم نے رزق، خیر اور برکت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ انہیں خیر کثیر یعنی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت انسان کی زندگی میں برکتیں اور آسانیاں لے آتی ہے۔ اگر کسی کے رزق میں رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو یا جنات کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، تو اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ آج کے دور میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو خوشحال اور کامیاب دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں اور بری نظر یا بدخواہی کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اور کاروبار اللہ کی حفاظت میں رہے، آپ کی محنت ضائع نہ ہو اور آپ کی زندگی میں برکت قائم رہے، تو یا رزاقو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت ضرور کریں۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس مبارک سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے مقدر میں خیر و برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ کوثر کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے، اللہ اس گھر کو خیر کثیر سے نواز دیتا ہے۔ وہاں رحمتیں اور برکتیں ایسے برسنے لگتی ہیں جیسے موسلادھار بارش برس رہی ہو۔ اس گھر میں رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور وہاں رہنے والے افراد کی زندگیوں میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے اور بندے کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اب دوسرے نمبر پر 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اس آخری وظیفے کو بھی اخلاص اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے، کیونکہ یہی اس پورے عمل کی اصل روح اور بنیاد ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رزق، برکت اور خیر کثیر کی دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد ضروری ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرے۔ اس لیے تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ۔ لیکن یاد رکھیں یہ الفاظ صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ نے اسے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنے دل کو نرم کرے، آنکھوں میں آنسو لائے اور اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی سے معافی مانگے۔ جب بندہ اس طرح ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ رب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر رہا ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ پھر وہ رب اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب آپ نے استغفار کس طرح پڑھنا ہے ذرا توجہ سے سن لیں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا،
استغفراللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 مرتبہ یعنی ایک مکمل تسبیح استغفراللہ کی پڑھنی ہے، کیونکہ ہم سب اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، اس لیے ندامت اور عاجزی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ اس پورے عمل کی ترتیب یوں ہے: پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 100 مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور طریقے کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس بندے کو اس مبارک دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل جائے، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق اور برکت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد فوراً اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو اطمینان ہو جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے تو پھر پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا شروع کریں۔ آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اپنی تمام حاجات مانگیں، چاہیں تو سجدے کی حالت میں مانگیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یقین رکھے جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بندہ مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، مگر اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ آج اس عمل کو ضرور کریں اور کسی قسم کی لاپرواہی نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو بہتر ہی نہیں بلکہ بہترین عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ عطا فرمائے اور جو نہیں مانگا وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔